بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم اس کو پڑھ رہے تھے کہ وصیت کس کے لیے کر سکتے ہیں اور وصیت کون کر سکتا ہے. آگے ہم انشاءاللہ اب اس کو پڑھ رہے ہیں کہ جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے، یعنی جو مال ہے یا جو جائیداد ہے جو کسی کے لیے دی جا رہی ہے، اور کوئی زمین ہے جو کسی مدرسے کے لیے دی جا رہی ہے، وہ زمین کیسی ہونی چاہیے، وہ جائیداد کیسی ہونی چاہیے. تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متعین ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ وصیت کرتا ہے کہ بھائی میرے پلاٹوں میں سے کوئی ایک پلاٹ کسی کو دے دینا، پہلے تو یہ کہ موسیٰ لہو متعین ہو، یعنی شخصی طور پر کس کو دینا ہے. کسی یا تو یوں کہے کہ جی آپ فلاں مدرسے کو دے دینا، اس کا نام لے، یا یہ کہے کہ فلاں علاقے کے غریبوں کو دے دینا. اس طرح سے بھی یہ متعین ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جس کے لیے کر رہا ہے وہ مالک بھی بن سکتا ہو. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کسی جانور کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جانور جو ہے وہ انسان نہیں ہوتا، اور جانور کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ خود اس کا کوئی اور مالک ہوتا ہے. تو بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جی کوئی آدمی اپنی جائیداد کسی کتے کے لیے وصیت کر دیتا ہے، تو اسلام میں ایسی وصیت نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جس کے لیے وصیت کر رہا ہے وہ موجود ہو. ایسے ہمارے لیے وصیت درست نہیں ہے جو بھی موجود ہی نہیں. ایک بچہ ہے جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو جب پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. چوتھی صورت یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اس کا قبول کرنا. اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، ہم یہ نہیں لیں گے، تو پھر وہ واپس بھی کر سکتا ہے اور اس کی وصیت ختم بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ کچھ نہیں کہتا تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں لوں گا، مجھے نہیں چاہیے، واپس لے لو، تو پھر اس کی وصیت ختم ہو جائے گی. تو ہم نے اب تک یہ پڑھا کہ وصیت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے یہ اس کو پڑھا کہ جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک بہت اہم اصول تھا کہ وہ وارث نہ ہو، اور کچھ شرائط اور بھی ہم نے پڑھی. اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وصیت لکھنی کیسے ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب ہم سیکھنے کے بعد اب ہم اس کے پریکٹیکل کی طرف جا رہے ہیں. اور اب یہ جو پریکٹیکل ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ ایک کاپی لینی ہے، ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے شروع میں اس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے وصیت نامہ، اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ لکھنی ہیں. ضروری چیزیں سب سے پہلے کون کون سی ہیں، میں اس کا ایک خاکہ بتا دیتا ہوں. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ایک فارمیٹ بھی ہمارے پاس ہے، یعنی ایک فارم ہے. اگر آپ وہ فارم ہی پورا بھر دیں، 8-10 صفحوں کا فارم ہے، اگر وہ آپ وہی پورا بھر دیں تو خود بخود آپ جو ہے وہ وصیت آپ کی مکمل ہو جائے گی. تو لیکن اس کے اندر کون کون سے اجزاء ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے حقوق العباد، لین دین کا جو معاملہ ہے وہ لکھنا ضروری ہے. حقوق اللہ لکھنا ضروری ہے، روزوں کا فدیہ، حج کا حج بدل، زکوٰۃ، قربانی. کسی کے ذمہ قربانی لازم تھی، اس نے نہیں کی. مستحب، پھر کچھ حصہ وہ ہے جو وصیت کرنا لازم نہیں تھا لیکن آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، کسی غریب کو اپنی جائیداد دے رہے ہیں وغیرہ. کسی متعین شخص کے لیے کوئی وصیت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو شخص ہے کوئی غریب ہے، اس کا نام زید ہے، اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ یہ میں اس کے لیے وصیت کر رہا ہوں. تو اصل میں 2 حصے ہوں گے اس وصیت نامے کے. ایک ہوگا جو مینڈیٹری ہے، جو ضروری ہے جس کا وصیت کرنا، وہ الگ ہو جائے گا، اور جس کا وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، ان امور کی بھی آپ وصیت لکھ دیں گے. تو اب ہم یہاں تک اس حصے کو مکمل کر چکے ہیں کہ وصیت کس نے کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی کرنی ہے، کتنی کر سکتے ہیں، اسے زیادہ نہیں کر سکتے، پھر کب کرنی ہے. ان سارے سوالات کے جوابات جو ہے وہ آ چکے ہیں. اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ یہاں چیٹ باکس ہے اس میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، اور اگر کرنا ہو تو آپ وائس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب ہم اپنے اس نشست کی دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ دوسرا حصہ ہے وصیت سے اب وراثت. ٹھیک ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کا نام یہ دونوں چیزیں اپنے ورک شاپ میں شامل کی ہیں، نام میں بھی شامل ہیں.
تھوڑا سا فرق ہے وصیت میں اور وراثت میں. وصیت کو تو ہم نے پڑھ لیا، موت کے بعد کچھ کرنے کے لیے کہنا، کسی کو مال دینے کے لیے کہنا، یہ وصیت کہلاتا ہے. دوسری چیز ہے وراثت. وراثت کیا ہے؟ کہے بغیر آپ دنیا سے گئے، اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کی تیاری کرائی اور آپ کو لے کر گئے. جب آپ دنیا سے گئے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کا جسم موجود ہے جو کہ کچھ عرصے بعد، کچھ دیر بعد مٹی میں ڈال دیا جائے گا، قبر میں رکھ دیا جائے گا، لیکن آپ کی روح چلی گئی اس دنیا سے، تو اسی کو موت کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کی اونرشپ میں جتنی چیزیں تھیں وہ خود بخود وراثت میں منتقل ہو جاتی ہیں. ایسی چیزیں جو موت سے پہلے آپ کی ملکیت میں تھیں، خود بخود کچھ کہے بغیر وہ وراثت بن جاتی ہیں. کتنی وراثت ہے، کس کی وراثت ہے، اور کتنے فیصد ہے، یہ سب ایک آٹومیٹک پروسیجر کے تھرو فوراً ہو جاتا ہے. اور ایک ہی چیز ہے جس کا مالک کوئی اور تھا اور تھوڑی دیر میں اس کا مالک کوئی اور بن جاتا ہے. تو یہ ہے وراثت. اس میں ایک تیسری چیز بھی ہے جو کہ بہت زیادہ اس کے سوالات جو ہے نا آج کل دارالفتہ میں آتے ہیں. اور اس دوسرے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زندگی میں اگر اپنے بچوں میں جائیداد تقسیم کرنی ہے، بیٹا کہتا ہے مجھے میرا حصہ دے دیں، ٹھیک ہے، اپنے حصے کا مطالبہ کرتا ہے میرا حصہ مجھے دے دیں، تو وہ کیا چیز ہے زندگی میں؟ یہ تو سب کچھ موت کے بعد تھا نا. موت کے بعد کچھ کہہ کر جا رہے ہیں تو وصیت، بغیر کہے کچھ ہو رہا ہے تو وراثت. لیکن اگر سب کچھ زندگی میں ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ زندگی کے اندر ہو رہا ہے تو یہ لفظ ہے ہبہ. ہبہ، تو یہ ہبہ ہے. ہبہ کیا ہے؟ ایک ہدیہ ہے. جیسے گفٹ ہوتا ہے، کسی کو ہم کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں، تو بیسیکلی یعنی شریعہ ٹرمز میں یا شریعہ کی پیراڈائم میں زندگی میں اگر ہم اپنی جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں، 4 پلاٹ تھے، ایک ایک اور 4 بیٹے تھے، سب کو ایک ایک دے دیا، یا ایک گھر بنایا تھا اس کے 4 فلور تھے، چاروں بیٹوں کو ایک ایک دے دیا، ایسی چیز کو شریعہ کے پیراڈائم میں ہم کہتے ہیں ہبہ. اور یہ کیا چیز ہے اس کو انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے پڑھتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ اتنی بات کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ وصیت کیا ہے، وراثت کیا ہے، اور ہبہ کیا ہے. تینوں چیزیں مکس نہیں ہونی چاہیے، یعنی تینوں چیزیں جمع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو مال موت کے بعد دینا ہو، اب مرنے والے کی خواہش کے مطابق دینا ہو تو وصیت کہلائے گا. شرعی حصے کے مطابق دینا ہو، خواہش واہش اس میں کوئی نہیں چلے گی. یعنی یہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے تو اس کو زیادہ دے دیں، اور یہ اچھا نہیں لگتا تو اس کو کم دے دیں. اس نے زیادہ خدمت کی ہے تو اس کو زیادہ دے دیں، اور اس نے کم خدمت کی ہے تو اس کو کم دے دیں. یہ چیز وراثت میں نہیں چلتی. وراثت کی بنیاد رشتہ داری ہے، رشتے میں برابر ہیں. اگر بیٹے ہیں تو سب برابر ہے نا، بیٹا ہونے میں تو کوئی نہیں ایک زیادہ پکا بیٹا ایک کچا بیٹا، ایسا تو نہیں. تو اس لیے اس میں سب برابر ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ یہ موت کے بعد ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو قرض ہے اور وصیت ہے اس کے بعد ملکیت اسماعی کی. اچھا، مال موت سے پہلے دینا ہے تو ہاں، اگر موت سے پہلے دیا جائے تو وہ ہبہ ہے، اس کو گفٹ کہتے ہیں. اور اس میں بہت اہم چیز جو ہے وہ گفٹ پورا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا پوزیشن دے دیا جاتا ہے، جب قبضہ دے دیا جاتا ہے. اگر قبضہ نہیں دیا جائے گا تو گفٹ مکمل نہیں ہوگا. زندگی ہی میں اس کا قبضہ دینا، ملکیت میں دینا، ملکیت میں دینے کے بعد قبضہ دینا، یعنی کاغذات تو آپ نے کر دیے لیکن اس کا جو قبضہ ہے وہ اس کو دینا ضروری ہے. تو یہ تینوں چیزوں میں فرق ہے. اب ہم آگے بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہبہ کی، لیکن بہرحال ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں جب تقسیم کی جائے گی تو وہ تقسیم زبانی بھی ہو سکتی ہے. آپ اس کو ایک اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا بھی سکتے ہیں اپنے بچوں سے، اور اس پہ سب کے سگنیچرز بھی کرا سکتے ہیں، اور سب کو پھر حصہ دے بھی دیا، تحریری بھی دے دیا. گواہ ہوں تو بھی بہت اچھا ہے، لیکن گواہ نہ ہو تو بھی بہرحال ہبہ ہو جائے گا، یعنی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. ہبہ جو ہے نا وہ موجود ہو جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر گواہ نہیں ہے تو وہ ہبہ ہوا ہی نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے مال کو زندگی میں تقسیم کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں میرے موت کے بعد یہ چکر ہی جھگڑا ہی ختم ہو جائے، زندگی میں ہی ختم ہو، تو اس صورت میں ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ اس وقت مرض الموت میں نہ ہو. مرض الموت کسے کہتے ہیں؟ بس جس مرض میں آپ کی موت ہے. میں نے اس کی ایگزامپل شروع میں دی تھی کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہارٹ اٹیک کے بعد 5 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ جو 5 دن جو وہ
کسی ہاسپٹل میں رہا ہے اس عرصے کے اندر اس نے یہ نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے ہی کر دیا ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ قبضہ دے دیا ہو، پوزیشن ٹرانسفر کر دیا ہو کاغذات میں۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، تو گاڑی اس نے اس کو دے دی ہے، اس کی چابی اس کو دے دی ہے، وہ چلاتا ہے۔ یا اگر کوئی دکان ہے تو وہ دکان اس نے اس کو دے دی ہے، اور اب دکان کا کرایہ جو ہے نا وہ اس بیٹے کے نام پر آتا ہے، یا بیٹا ہی وہ کرایہ لیتا ہے۔ تو یہ سارے سینیریو ہیں جس میں قبضہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک سینیریو وہ ہے جس کے اندر قبضہ نہیں کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اس نے سوچا یہ گھر جو ہے نا وہ میں اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو دے دوں، چل میں زندگی میں ہی دے دیتا ہوں۔ زندگی میں اس نے بیٹے کے نام کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ نام پہ لکھ بھی دیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کاغذات میں چینج بھی کرا دی، سیل ڈیڈ یا گفٹ ڈیڈ بنا دی حکومتی کاغذات میں، اور یہ اس کے نام پر آ گیا، لیکن وہ خود اس میں رہتا رہا ہے اور وہی اس گھر کا کرایہ لے رہا تھا اگر وہ کرایہ پر تھا، تو اس صورت میں اس کا پوزیشن کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اور جب پوزیشن کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر ہبہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور جب ہبہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹے کا گھر نہیں ہوا۔ بیٹے کا گھر نہیں ہوا تو پھر کس کا ہے؟ جو مرا تھا یعنی باپ، اسی کا ہے۔ اور جب باپ کا تھا تو خود بخود اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بہن بھائیوں کا بھی اس میں حصہ بن جائے گا۔ یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے، اس کو بہت توجہ سے دیکھنا سمجھنا، اور اس کو پریکٹیکلی جب ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری غلطیاں عام طور پہ لوگوں سے ہوتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی وارث کو محروم کرنے یا حصہ کم کرنے کی نیت نہ ہو، یعنی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی تاکہ میرے بیٹوں کو کم ملے، بیوی کو زیادہ دے دیا، یہ نیت نہ ہو تو یہ شرائط کے ساتھ ہوگا۔ تو ہبہ کو ہم نے اتنا پڑھ لیا، اور اس کا ایک خلاصہ یہ نکلا کہ زندگی میں کرنا ہو تو اس کو ہبہ کہتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق کیا جائے تو بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے، پوزیشن دینا ضروری ہے۔ اب ہم تیسری اور آخری چیز پر آ جاتے ہیں، وہ ہے وراثت۔ اب وراثت کا باب بہت تفصیلی ہے، بہت لمبا ہے، ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اس میں صرف اس کی تعریف کو سمجھیں گے کہ وراثت کسے کہتے ہیں، حقیقت اس کی ہے کیا، اس کی پریکٹیکلی اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، نمبر 2، اور کچھ اس کے ریلیونٹ کچھ احکامات ہیں جو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور ہمارے پاس وقت بھی اتنا ہی باقی ہے، اس لیے کہ .4 پہ ہم نے اس کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور سوال کر بھی سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو لکھ کر پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو پہلی بات جو اس پر ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وراثت مرنے والے کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اس کی موت ہوئی، موت کے بعد جو کچھ اس کا تھا، منقولہ غیر منقولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے موویبل پراپرٹی، اموویبل پراپرٹی، دکان، پلاٹ، فلیٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسے، کیش، بینک بیلنس، سونا، ٹھیک ہے، ایون فرنیچر، اور جہیز میں تو اور بہت سا سامان ہوتا ہے، برتن وغیرہ وغیرہ، یہ سب کی سب چیزیں، چھوٹا سامان ہو بڑا سامان ہو، یہاں تک کہ سوئی دھاگا، بدن کے کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں، جو رنگ اس کے ہاتھ میں ہے، جو گھڑی اس کے ہاتھ میں ہے، جو موبائل فون وہ ابھی تک یوز کر رہا تھا، یہاں تک کہ جیب میں رکھی ہوئی الائچی کیوں نہ ہو، وہ سب چیزیں وراثت ہیں۔ تو اس کا جو اسکوپ ہے نا وہ بہت بڑا ہے، ہر وہ چیز جو اس کی اونرشپ میں تھی وہ وراثت ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ غریبوں کو دینے ہوں گے، تو وہ غریبوں کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ غریبوں کو دینا چاہتے ہیں سب وارثوں کی رضامندی سے دے دیں، اور وہ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے میت کے کپڑے ہیں، اس کا کیا کریں، وہ پھینک دیں، تو وہ اب کس کے ہیں؟ وہ اب ورثاء کے ہیں، وہ وراثت بن چکی ہے۔ زندگی میں کوئی چیز کسی کے لیے خاص کر دی تھی لیکن قبضہ نہیں ہوا تھا تو وہ ترکہ ہی ہے، جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا یہ میری بیٹی کی شادی کرنی ہے مجھے 6 سال بعد، اس کے لیے آپ نے پیسے جمع کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ سونا اس کے لیے رکھا، تو اگر وہ آپ نے بیٹی کو نہیں دیا اور اس کی اونرشپ میں نہیں دیا تو وہ آپ کا ہے۔ اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سونا چونکہ آپ نے اس بیٹی کے لیے لیا تھا تو وہ اسی کا ہوگا، بلکہ وہ سب کا اس میں حصہ ہوگا۔ یہ بہت باریک نکتے ہیں جن کا سمجھنا وراثت کے مسئلے میں ضروری ہے۔ اچھا جی،
اگلی چیز، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ترکے میں شامل نہیں ہیں. ابھی تو ہم نے کہا نا اس کی انکلوسیونیس یہ ہے کہ یہ چیزیں شامل ہیں. اب ایکسکلوسیونیس یہ ہے کہ یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلی چیز، کوئی بھی چیز جس کا وہ مالک نہیں. گاڑی ہے، میں استعمال کرتا ہوں دن بھر، لیکن ہے ابو کی، تو وہ میرے ترکے میں نہیں آئے گی. اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ میرے ترکے میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ ابو کی ہے، اگرچہ صبح سے شام تک استعمال میں ہی کرتا ہوں. دوسری بات، حقداروں کو واپس کرنا ضروری ہے. کسی سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، قرضے کی بات بھی آگے آ رہی ہے، چوری کی ہوئی تھی خدا نہ خواستہ ڈاکہ ڈال کے، یا کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے، تو جس کی ہے وہ اس کو واپس کرنا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ وہ ترکے میں شامل نہیں ہوگی. اب ترکے کی تقسیم ہوتی کیسے ہے پریکٹیکلی؟ تو اس کا ایک فلو چارٹ ہے اصل میں، یعنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کاموں کو کرنا ہے. پہلا سٹیپ ہے جنازہ اور کفن. اس میں بھی خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا خرچہ ہوتا ہے؟ کفن خریدنا پڑتا ہے مارکیٹ سے، قبر بنانی پڑتی ہے، بنوانی پڑتی ہے. تو یہ خرچے جو ہے وہ اصل میں خود اس کے پیسوں سے ہی کیے جائیں گے. تو ان چیزوں کا خرچہ وہ خود میت کے پیسوں سے ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 2، قرضوں کی ادائیگی. کسی سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے. قرضہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھار پہ مال دیا تھا، ادھار پہ مال لیا تھا، پیمنٹ نہیں کی، یہ بھی قرضہ ہے. اور یہ بھی قرضہ ہے کہ بھائی مجھے پیسے دے دو، میں ذرا حج پر جا رہا ہوں، اتنے پیسے مجھے چاہیے، واپسی میں آپ کو دے دوں گا. اس کو بھی قرضہ کہتے ہیں. نمبر 3 ہے 1/3 مال میں وصیت. اس کو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 میں ہوتی ہے، 1/3 سے زیادہ میں نہیں ہوتی. تو یہ جو 1/3 ہے وہ ہے وصیت، اور اس طرح میں ہی ہوگی اور تیسرے نمبر پہ ہوگی. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی ہے، اس نے 1 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اپنے پیچھے، ساری چیزیں اس کی شامل کر لیں تو 1 لاکھ روپے بنتے ہیں. 1 لاکھ روپے میں آپ نے دیکھا کہ بھائی 1000 روپے کا تو کفن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جی 5000 روپے کی خبر بن رہی ہے، تو کل 6000 تو اس کے یہاں پر مائنس ہو گئے. دوسرے نمبر پہ آئے آپ، قرضوں میں آئے، تو قرضوں میں آپ نے دیکھا کہ جی اس نے 2 بندوں سے قرضہ لیا ہوا تھا، ایک سے 10,000 اور ایک سے 20,000، تو 30,000 اس کے یہاں مائنس ہو گئے. تو 1 لاکھ میں سے 6 پہلے مائنس کر دیے تھے 94، اور اس میں سے 30 اور مائنس کر دیا، اب رہ گئے 64. آپ نے دیکھا وصیت، تو انہوں نے ایک وصیت کی ہوئی ہے کہ فلاں مسجد میں پانی کی مشین لگا دینا. آپ نے پانی کی مشین پتہ کی تو پانی کی مشین آ رہی ہے 15,000 روپے کی. آپ نے 64,000 کو ڈیوائڈ کیا 3 سے، تو 64,000 کوئی 22 سے کچھ کم آتا ہے، 21 پوائنٹ سم تھنگ. تو ان کی وصیت اس میں چل رہی تھی، آپ نے کہاں چل رہی ہے، تو 15,000 روپے کی آپ نے وہ پانی کی مشین جو ہے وہ اس مسجد میں لگا دی. اب رہ گئے 64,000 میں سے 15 مائنس کر دیے تو 59,000 روپیز رہ گئے. اب آپ ورثہ میں تقسیم کریں گے. ان کی وراثت 59,000 روپیز ہے، اور وہ 59,000 ورثہ میں تقسیم ہوگی. اس طرح سے ہم ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. پہلی چیز تھی کفن کا خرچہ. ہاں یہ بھی بہت اہم ہے کہ کفن کون سی کوالٹی کا لینا ہے. تو جیسا وہ آدمی زندگی میں کپڑے پہنتا تھا ویسے ہی لینا ہے، سمپل ہے. نہ بہت پھٹا ہوا، نہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا، بلکہ جیسے وہ کپڑے پہنتا تھا ویسے ہی. پھر غسل دینا ہے، بعض دفعہ غسل بھی کسی اور سے دلواتے ہیں، ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. قبر کی اجرت ہے، قبر کی زمین خریدنی پڑتی ہے، ان سب کا خرچہ ہے، جو میں نے کہا کہ ٹوٹل 6,000 روپے میں نے بنائے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، 60,000 بھی بن رہے ہوں. اچھا، لیکن یہ خرچے کفن میں سے نہیں کیے جائیں گے. یہ ایک مسئلہ ہے جو بعض دفعہ ہم یہ والے خرچے بھی اس میں سے کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر سنت کفن کے علاوہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی اس کو تو اوپر سے چادر بھی ہونی چاہیے، کفن کے اوپر ایک اور کوئی چادر ڈال دیتے ہیں. یا مثال کے طور پر وہ جو جنازے کی جو جنازہ جس کو لے کے جس چیز میں لے کے جاتے ہیں، جو چارپائی ہوتی ہے اس کے اوپر چادر ڈالنے ہیں، وہ اس کے لیے کوئی چادر خریدی، تو وہ اس کے پیسوں سے نہیں خریدیں گے، اس کو ضرورت نہیں. آنے والے مہمانوں پر خرچ، مہمان آئے ان کو کھانا کھلانا ہے، تو یہ نہیں کرے گا، اس کے پیسوں سے نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی اور صدقہ خیرات کرنا ہے تو اب اس کے پیسوں میں سے نہیں ہوگا، لوگ تقسیم کر لیں، پھر کرتے رہیں جتنا کرنا ہے. خاوند اگر زندہ ہے تو عورت کی تجہیز اور تکفین، کفن اور دفن وغیرہ کی ذمہ داری مرد کے ذمے ہے. یہ ایک اہم بات ہے کہ جس طرح اس کو زندگی میں کھانا کھلانا پہنانا ضروری ہے، اس طرح موت کے بعد بھی اس کو پہنانا خاوند ہی کی ذمہ داری ہے. آگے چلتے ہیں. سیکنڈ سٹیپ تھا ہمارا قرضوں کی ادائیگی. تو قرضوں کی ادائیگی میں کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے اور بہت ضروری ہے، اور اس پر بہت کوتاہی ہوتی ہے. بعض دفعہ نہ لکھنے کی وجہ سے کوتاہی ہوتی ہے. یعنی جس کا ہم نے انٹرویو کیا 2-3 لوگوں سے، تو انہوں نے کہا ہمارے پیسے ڈوب گئے. ہم نے کہا کیسے ڈوب گئے؟ کیا فلاں کو دیے. تو کیا ہوا؟ فلاں مر گیا. تو میں نے کہا مر گیا تو کیا ہوا، ان کے ورثہ سے کہہ دیں. تو کہہ رہے ورثہ تھوڑی دے رہے ہیں.
یا وہ رسا کو کہیں تو وہ رسا تھوڑی مانتے ہیں، وہ رسا کو ہم نے کہا ہے وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ فلاں کے پیسے نہیں تھے، ہمیں تو نہیں بتایا تھا انہوں نے، تو بس اس بنیاد پر ان کے پیسے ڈوب جاتے۔ سارا گناہ ملتا ہے اس میت کو جس نے پیسے لیے تھے اور لکھے نہیں تھے اور اپنے بچوں کو بتایا نہیں ہے، جبکہ وہ خود بھی اچھا آدمی تھا، نمازی آدمی تھا، اور اس کے بچے بھی نمازی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر اعتبار کیسے کریں۔ اب یہ آدمی کہتا ہے بھائی کوئی گواہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، تو اس کا حق رہ گیا اور گناہ ملا اس میت کو جو اس دنیا سے چلا گیا۔ تو بہت اہم بات ہے کہ اس کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی کہ تجہیز اور تکفین کے بعد سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی ہے۔ بیوی کا مہر بھی قرضہ ہے، زبردستی معاف کرا لینا بھی کافی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے صلو علی، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر حقوق آگے پیچھے نہ ہو، حقوق کی ادائیگی پابندی کے ساتھ ہو رہی ہو، قرضوں کا ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے لکھنا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم بتا دیں گے، بھائی کب بتا دیں گے؟ آپ کو ٹائم کتنا ملے گا بتانے کا؟ آج کل موت آتی ہے، یا آج کل کیا موت آتی ہے تو بتا کے آتی ہے؟ خیر، قرض کی اقسام تھوڑا سا ہم اس کو، یہ تھوڑی سی سمجھنے کی چیز ہے، اگر ہم توجہ سے اس کو دیکھ لیں سمجھ لیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ قرض کی اقسام دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، دو قسم ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اس نے یہ کہا کہ بھائی زید کا میرے اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے خود مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، کاغذ میں کہیں لکھا ہوا ہے تو بھی، نہیں لکھا ہوا تو بھی، کوئی گواہ ہے اس بات کا کہ ہاں واقعی اس نے کہا تھا، اس نے میرے سامنے کہا تھا کہ اس کے اوپر زید کا قرض ہے تو بھی، مشاہدہ کسی نے دیکھا ہو قرض دیتے ہوئے تو بھی۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ بھائی میرے اوپر اس کا قرض ہے۔ پھر یہ ایکسیپٹ کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو ایسے وقت میں ایکسیپٹ کر رہا ہوگا جب وہ ہارٹ اٹیک اس کو ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر ایسے وقت میں ایکسیپٹ کر رہا ہوگا کہ جب ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو بات ہے، یعنی جو میں نے مثال دی تھی نا کہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو اور اس کے 5 دن بعد اس کی موت ہو گئی، اب ان 5 دنوں میں اس نے بتایا کہ میرے اوپر زید کا قرض ہے، ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت وہ ہے کہ جب اس نے کہا، اس سے پہلے ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ میرے اوپر قرض ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ حکم دیکھیں، حکم کی طرف آ جائیں، لیفٹ سائڈ پر حکم لکھا ہے کہ اگر مال کافی نہیں ہے، کافی ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مال اس کے پاس بہت سارا ہے، ٹھیک ہے، اور مال اس کے پاس بہت سارا تھا تو اس سے پہلے والا قرضہ بھی ادا کر دیا جو ہارٹ اٹیک سے پہلے اس نے ایکسیپٹ کیا تھا، اور وہ بھی ادا کر دیا جو ہارٹ اٹیک کے بعد ایکسیپٹ کیا تھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مال کافی ہے، اچھا اگر مال کافی نہیں ہے، مثال کے طور پر دونوں قرضیں 1 لاکھ وہ ہے جو ہارٹ اٹیک سے پہلے ایکسیپٹ کیا تھا، 1 لاکھ وہ ہے جو ہارٹ اٹیک کے بعد ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے ٹوٹل 1.5 لاکھ ہے، تو دونوں تو ادا ہو نہیں سکتے، تو 1.5 لاکھ پورے جو ہے وہ دے دیں گے، اور وارثوں کے ذمے خود ان کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ مثال کے طور پر پہلی صورت یعنی جس میں اس نے ہارٹ اٹیک سے پہلے ایکسیپٹ کیا تھا، یعنی پہلی قسم اول جو ہے یہ، اور ایک ہی آدمی ہے لینے والا، تو ہم اس کو سارا مال دے دیں گے۔ اگر ایک پہلی قسم ہے یعنی اس نے ہارٹ اٹیک سے پہلے ایکسیپٹ کیا تھا اور بہت سارے لوگ ہیں، 1 لاکھ روپے بھی 2 آدمی ہیں جو 50,000 کہہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں نہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ قرض کے تناسب سے تقسیم کریں گے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں تھے، 50,000 تھے، تو دونوں کو 50% دونوں کا قرض اتار دیں گے، اور باقی جو 50% رہ گیا ہے وہ وارثوں کے ذمے نہیں ہوگا کہ اپنی جیب سے دیں، یہ دینا لازم نہیں ہے۔ اور یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر قرض آپ چھوڑ کے چلے گئے اور آپ کے وہ رسانے بعد میں، چونکہ ان کے ذمے دینا لازم تو نہیں ہے کہ اپنی جیب سے دیں، ہاں باپ کے مال میں سے تو دینا ضروری ہے، لیکن اپنی جیب سے دینا ضروری نہیں ہے، اور آپ نے اتنا مال نہیں چھوڑا تو اس کا سارا وبال آپ کے اوپر آئے گا، اس لیے کہ بچوں نے بھی ادا نہیں کیا نہ اپنے پیسوں میں سے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں قسم کے مکس قرض ہیں، جیسے میں نے پہلی اگزامپل دی تھی کہ 1 لاکھ وہ ہے جو ہارٹ اٹیک سے پہلے اور 1 لاکھ ہارٹ اٹیک کے بعد، اس صورت، اور آپ کے پاس ہے ٹوٹل 1.5 لاکھ روپے صرف، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ پہلی قسم کے قرض ادا کریں گے، یعنی ہارٹ اٹیک سے پہلے والے قرض ادا کریں گے،
اور اگر پیسے بچ جائیں گے، جیسے 50,000 روپے بچ گئے، تو یہ 50,000 روپے دوسرے والے کو دے دیے جائیں گے۔ تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل ہے، اور تھوڑا سا یہ مفتیان کرام اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ کتنا باریکی میں جا کر شریعت احکامات کو بیان کرتی ہے، اور یہ دیکھتی ہے کہ کس وقت میں اس کا ایکسیپٹ کیا گیا، کس وقت میں وہ اقرار ہوا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے وصیت کا نفاذ۔ وصیت کسے کہتے ہیں کہ اس کو ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، سمجھ بھی چکے ہیں کہ میری موت کے بعد یہ فلاں کو دے دینا، ٹھیک ہے، موت کے بعد۔ تو تیسرے نمبر پہ وصیت اس کی دیکھی جائے گی، جیسے میں نے بتائی تھی اگزامپل میں کہ 64,000 میں سے 15,000 کی اس کی وصیت تھی، تو آپ نے وہ 64,000 میں سے 15,000 مائنس کر دیے، تو اس کے پاس 49,000 رہے گا۔ تو اس کے اندر حقوق اللہ کی ادائیگی اگر وصیت کی ہے تو ورثہ پر ادا کرنا لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے بتایا تھا کہ میری 5 نمازیں رہ گئی ہیں بھائی، اس کا فدیہ ادا کر دینا، تو اس کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس نے بتایا ہی نہیں تھا، کسی کو رہ تو گئی تھیں لیکن بتایا کسی کو نہیں تھا، تو ورثہ پر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کرنا واجب نہیں ہے، تو اس کا گناہ سیدھا اس میت کے اوپر ہی جائے گا۔ اگر تمام ورثہ راضی ہوں اور بالغ ہوں تو بلا وصیت بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا نا، کر دیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں شرط یہ کہ کوئی بچہ نہ ہو۔ اگر کوئی بچہ ہے تو آپ اس سے پوچھے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے بچے سے پوچھیں گے تو بچے کو سمجھ کے آئے گا۔ اس لیے جو بڑے ورثہ ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اپنے پاس سے دے دیں، بچوں کے ذمے یہ نہ ڈالیں، بچوں کے پیسے سنبھال کر رکھیں۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو مال کی جو تقسیم ہے اس کے اندر سب سے پہلے اس کی قبر اور کفن ہے، دوسرے نمبر پہ قرضوں کی ادائیگی ہے جس کو ہم نے یہاں پڑھ لیا تفصیل سے، تیسرے نمبر پہ وصیت ہے، اور یہاں چوتھے نمبر پہ جو ہم جا رہے ہیں وہ ہے وراثت پہ جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ کہ انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہے، اور اس چارٹ میں جو ہے وہ یہ تقسیم ہے کہ حقوق اللہ ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، روزے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جس کی وصیت پہلے کی ہے اسے پہلے ادا کیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی ایک سوال ہے نا، پیسے اس نے پورے نہیں دیے، 1 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا، اس کی نمازیں ہی 2 لاکھ روپے کی بن رہی ہیں، اب کیا کریں؟ یا اس کے روزے ہی 2 لاکھ روپے کے بن رہے ہیں، یا نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کو ملائیں تو 2 لاکھ روپے بن رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کی وصیت اس نے سب سے پہلے کی ہے اس کو پہلے ادا کریں۔ اسی طرح اگر مختلف درجوں کے ہیں، یعنی کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ نوافل ہیں، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں ظاہر فرائض اور واجبات کو کریں گے، اور نوافل کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ نوافل کے لیے پیسے ہی نہیں بچے۔ ایک آدمی نے کہا کنواں کھدوا دینا، ہدیہ کر دینا فلاں کو، تو اس صورت میں جو فرائض ہیں سب سے پہلے ان کا اہتمام کیا جائے گا، قضا روزے، قضا نماز، قضا زکوٰۃ، پھر واجبات کا صدقہ فطر، کفارہ یا کوئی قربانی ہے وہ، اور پھر اگر پیسے بچیں گے تو نفلوں میں جائیں گے، نہیں بچیں گے تو نہیں جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ کافی حد تک باتیں کلیئر ہوں گی، اور ہم جو ہے وہ اب آگے اس نشست کو جاری رکھتے ہیں، اور کچھ ہماری آگے وراثت کی تقسیم سے متعلق چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ تھوڑی کر کے ختم کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہوں تو انشاءاللہ اس کے بعد آخر میں دیکھ لیں گے۔ تو اگلی چیز ہے، یا چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، وہ ہے ترکہ اور وراثت کی تقسیم، ٹھیک ہے۔ یعنی اس 1 لاکھ روپے میں سے پہلے 6,000 روپے آپ نے نکالے، پھر آپ نے جو ہے وہ 30,000 روپے نکالے، پھر آپ نے 15,000 روپے نکالے، تو کوئی 49,000 روپے رہ گئے آپ کے پاس۔ اب یہ 49,000 روپے کس طرح سے تقسیم ہوں گے؟ اس کے اندر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حقوق کو خود تفصیل سے بیان کیا ہے، خود بتایا ہے کہ یہ جو ورثاء ہیں ان کو کتنا حصہ ملے گا، اور کس کو کس سچویشن میں، کس صورت میں کیا حصہ ملے گا۔ اب وہ جو ان کی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بہت ساری ہیں اور بہت ٹیکنیکل ہیں۔ میں ایک آدھ مثال آپ کے سامنے صرف اس لیے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ ٹیکنیکل چیز ہے، اور میراث کا ایک پورا علم ہے، اور مفتیان کرام خاص طور پہ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے کہ جی 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے اور 1 بیوی ہے، تو پھر کیا کیا حصہ بنے گا، تو وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں پورا حساب کتاب اور پھر ان کو دیتے ہیں۔ کبھی 1 بیٹی ہے تو کچھ حساب بنے گا، 2 بیٹیاں ہیں تو کچھ اور حساب بنے گا، 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے تو ان کا حصہ کچھ اور ہوگا، اگر 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں تو ان کا حصہ بالکل کچھ اور ہو جائے گا۔ اسی طرح جو جس آدمی کا انتقال ہوا اس کے والدین ہیں یا نہیں ہیں، بعض دفعہ اس کے والدین حیات ہوتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں، ان کا بھی حصہ بنے گا، ٹھیک ہے۔
بعض دفعہ بیوی ہے، 2 بیویاں ہیں، اگر 2 بیویاں ہیں تو دونوں کا حصہ بنے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا سمجھنا یعنی جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور جب بھی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا جائے، وراثت کی تقسیم پوچھی جائے، تو سارے ورثہ بتانا ضروری ہے. یہاں تک کہ ماموں اگر ہیں تو وہ بھی بتانے چاہیے، چاچا ہیں وہ بھی بتانے چاہیے. ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں چاچا کا بھی میراث میں حصہ بنتا ہے، بعض صورتوں میں ماموں کا بھی میراث میں حصہ بنتا ہے، اور خالہ کا بھی بعض صورتوں میں حصہ بنتا ہے. تو اگر ماموں خالہ ہیں تو وہ بھی بتانے چاہیے. وہ مفتی صاحب خود ہی بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس صورت میں ان کا حصہ بنے گا، اس صورت میں نہیں بنے گا. تو شریعت نے اس کا ایسا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اور تاکہ اس کے اندر مسلمان آپس میں جھگڑے نہیں. مال ہے نا، اور ایسی چیز ہے کہ جس میں جھگڑا سب سے زیادہ ہوتا ہے، جس کا قبضہ چلتا ہے وہی لے لیتا ہے. اور جیسا کہ آج کل ہوتا بھی ہے، خاص طور پہ عورتوں کو وراثت نہ دینے کے جو مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کو بیان کیا، یعنی اس کی تفصیل حدیث کے ذمے بھی نہیں لگائی، بلکہ خود قرآن پاک میں اس کو بیان کیا کہ کس کا کس صورت میں کتنا حصہ بنے گا. اور جن لوگوں نے بلکہ کچھ ریسرچز اس پر آئیں کہ جو لا اور انہیریٹنس کا لا، ایک یورپین لا ہے، ایک ویسٹرن لا ہے، یا رومن لا ہے، یا چائنیز لا ہے، کہ وہ بھی میراث کو تقسیم کرتے ہیں، مختلف طرح سے تقسیم کرتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، جس کو جو ان کا وہ ہے. تو کسی نے اس پر ریسرچ کی کہ اسلامی طریقہ کار اور ان کا جو طریقہ کار ہے دونوں میں کیا فرق اور کتنا فرق ہے. تو یہ جو فرق تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا، اور اسلام نے جس انصاف کے ساتھ میراث کو تقسیم کیا اس کا ثانی نہیں. بہرحال چوتھا حصہ ہے تقسیم. اس میں سب سے پہلی چیز ہے ہر وارث ترکے کی ہر چیز میں اپنے شرعی حصہ کے تناسب سے شریک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ اپنے اپنے پرسنٹیج کے حساب سے شریک ہوں گے. ایک نمبر 2، تمام وراثت باہمی رضامندی سے. جھگڑا ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کا چیز نہیں ہے. بہنوں سے حصہ معاف کرانا بہت بڑا مسئلہ ہے. وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا، لیٹ کرتے ہیں سالوں بعد، بلکہ کئی لوگوں کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر آتے ہیں تقسیم کے لیے. تو اس میں بھی پھر پرانوں میں سے کسی کو کتنا حصہ مل رہا ہوتا ہے. پانچویں چیز ہے بلا وصیت نمازوں اور روزوں کا فدیہ متروکہ ترکے میں سے دینا درست نہیں. یعنی اگر سب راضی نہیں ہیں ورثہ، تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی ابو کی اتنی نمازیں بن رہی ہیں تو دے دیں. سب کی رضامندی ضروری ہے، سب مانیں گے تو ضروری ہے، ورنہ نہیں. اسی طرح چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ سگے اور سوتیلے بہن بھائی بھی ورثہ میں شریک ہوں گے. اگر بیٹا نہ ہو تو اگر بہن بھائی ہیں، سوتیلے بہن بھائی، ان کا بھی حصہ بنے گا. بعض دفعہ ہم سوتیلے بہن بھائیوں کو بہن بھائی سمجھتے ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ان کو بہن بھائی کا سٹیٹس دیا ہے اور وہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ اب سلائیڈز رہ گئی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں اسی سیشن میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. وراثت اور مشترکہ رہائشی گھر، یہ ایسا مسئلہ ہے جو بہت دفعہ آتا ہے، سب کے سامنے آتا ہے، اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. رہائشی گھر میں تمام ورثہ تناسب کے لحاظ سے شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ ہوگی کہ اگر 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، تو یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر تینوں کا ہے. کتنا ہے؟ اگر 3 ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، تو پھر سب کا برابر ہے. بڑے کا بھی اتنا ہی ہے جتنا چھوٹے کا ہے. لڑکیاں بھی اپنے حصے کے بقدر شریک ہیں، بلا معاوضہ معاف کرانے سے ان کا حصہ ساقط نہیں ہوگا. اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کا بھی اپنا حصہ ہے، معاف آپ زبردستی معاف نہیں کرا سکتے. والد یا والدہ اور بلا معاوضہ بھی نہیں کرا سکتے، بس معاف کر دیا نہیں، ان کو تھوڑا سا کچھ دینا پڑے گا آپ کو. والد یا والدہ مالک مکان فوت ہو تو ورثہ کا بلا تقسیم رہائش پذیر رہنا بغیر باقی ورثہ کی رضامندی کے درست نہیں ہے. کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو پھر سب سے رضامندی لینی پڑے گی، اس لیے کہ یہ آپ اکیلے کا گھر نہیں ہے. وہ بھائی جو امریکہ میں رہ رہا ہے یہ اس کا بھی گھر ہے، اور وہ بھائی جو یہاں سے لاہور کمانے جاتا ہے اس کا بھی یہ گھر ہے. تو اس لیے آپ اکیلے کا نہیں ہے، آپ سب سے اجازت لے کر اس میں رہیں گے. اور اگر سب کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم تو اجازت اس وقت دیں گے جب آپ ہمیں کرایہ دیں گے، تو پھر آپ کے ذمے کرایہ دینا بھی ضروری ہوگا. اور آخری بات اس میں یہ لکھی ہے کہ تمام جس کے پاس گھر ہو وہ تقسیم نہ کرے اور دیگر ورثہ مروتاً تقسیم کا مطالبہ نہ کریں، تو یہ بھی جائز نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ جلدی تقسیم اس کو کریں. اچھا، یہ جو سوال آیا ہے اس میں لکھا ہے 3 بہنیں ہیں اور 1 ڈاؤن سنڈروم بردر، دین اس کو تھوڑا سا کلیئر کر کے لکھیں کہ ایگزیکٹلی کون کون ہے. اور دوسرا اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس صورت میں ان کے والدین زندہ ہیں یا نہیں ہیں.
والدہ زندہ ہے یا نہیں ہے، بیوی ہے یا شوہر ہے، کس کا انتقال ہوا ہے، شوہر اور بیوی میں سے کون ہے، ان ساری تفصیلات کے بعد ان کے حصے جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اور تھوڑی سی کیلکولیشن میں اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، تو یہ بالکل آن اسپاٹ بتانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ کیلکولیشن کر کے بتایا جا سکتا ہے. اسی طرح مشترکہ کاروبار ہے، اس کے مسائل بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور بہت گمبھیر مسائل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور جن کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ لے نہیں سکتے. تو اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ دارالفتہ میں اس قسم کے جھگڑوں کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں. پھر وہ میں جو ابھی فی الحال یہاں سلائیڈ میں ہے وہ پڑھ لیتا ہوں. اس سے ریلیٹڈ ہماری ایک فیملی بزنس گائیڈ لائن سے متعلق ایک تفصیلی ورکشاپ بھی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ بزنسز ہوں اور اس میں فیملی کے لوگ کام کر رہے ہوں تو کس طرح سے ان کو ریکروٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کو ایک فیملی بزنس کو رن کرنا چاہیے، آپس میں کیا کانٹریکچوئل ایگریمنٹس کرنے چاہیے، کیا رسپانسبلٹیز ہیں دو بھائی اگر چلا رہے ہیں، یا اگر باپ اور بیٹا چلا رہا ہے تو بھی ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور کیا ان کے آپس کے رائٹس ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ ہماری ایک ڈیٹیل جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے، کبھی انشاءاللہ اس کو بھی ہم لانچ کریں گے تو اس کو بھی آپ لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. بہرحال وراثت اور مشترکہ کاروبار، چلتے ہوئے کاروبار دکان میں تمام ورثہ تناسب کے اعتبار سے شریک ہے. تو وہی کاروبار جو ابو کا تھا ان کے بعد اب وہ ان کی بیٹی کا بھی ہے اور ان کی بیوی کا بھی ہے. دکان کاروبار میں تمام وارث لڑکیاں بھی شریک ہوں گی، اور معاف کرانے سے حصہ بھی ساقط نہیں ہوگا. جو چلا رہا ہے وہ اس کاروبار کو تقسیم اگر نہیں کرتا، ورثہ کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے کہ سارا نفع خود رکھے، بلکہ سب کو شیئرنگ بیسس پہ سب کو دینا ضروری ہے. اسی طرح بلا رضامندی کے تقسیم کرنا بھی جائز نہیں ہے. بھائی مثال کے طور پر خود بزنس رکھ کر دوسروں کو رضامندی کے بغیر پلاٹ دے دیے، خود تو بزنس رکھ لیا اور سب کو خالی پلاٹ دے دیے کہ تم یہ رکھ لو، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. رضامندی ضروری ہوگی، سب کو ایک پیج پہ لانا ضروری ہے. کاروبار کو مشترکہ چلاتے رہنا، دوسرے وارثوں کو تنخواہ بھی نہیں دے رہے، کچھ نفع دے کر خود مرضی کا فائدہ اٹھا لیا، ایسا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. سب کو تو 1-1 لاکھ روپے دے دیتے ہیں اور خود 10 لاکھ روپے اپنے گھر لے جاتے ہیں، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے ان ساری صورتوں میں برابری کی چیزوں پر آنا ضروری ہے. اگر وہ سارے بھائی ہیں تو سب برابری. آخری یہ سلائیڈ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وراثت کا حق نہیں ملتا. یعنی کیس یہ ہے، پہلا کیس ہے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ، تو باپ کی میراث بیٹے کو نہیں ملے گی. باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. دین کا اختلاف ہو گیا نا. یا اسی طرح باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو مسلمان بیٹے کو بھی نہیں ملے گی. تیسری چیز ہے غلام ہونا. اگر کوئی غلام ہوتا ہے تو اس کو بھی پیسے نہیں ملتے، اس لیے کہ وہ غلام ہے نا، یعنی وہ خود کسی اور کی ملکیت میں ہے. تو یہ تو اب کیس ہے نہیں، لیکن بہرحال ہماری جو کتب ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ایک اور کیس وراثت میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آتا ہے، اس کو دست برداری کہتے ہیں، اور ہم بہنوں سے عام طور پہ یہ کرا لیتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے؟ وارث دوسرے ورثہ کی رضامندی سے اس شرط پر اپنا حق وراثت چھوڑ دے کہ اس کو ترکے میں سے کوئی خاص چیز دے دی جائے. وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو یہ ناظم آباد والا پلاٹ مجھے دے دو، باقی سب کچھ تم لوگ رکھ لو. تو وہ تھوڑا لے کر باقی زیادہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو دستبرداری کہتے ہیں. اس طرح کرنا جائز ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے. وہ کہتے ہیں مجھے ابو کا بزنس دے دو، بس دکان مجھے دے دو، باقی سب کچھ تم لوگ رکھ لو. اس طرح کرنا جائز ہے. باقی وہ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں. کچھ لوگ باہر ہوتے ہیں، پاکستان سے باہر، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ تھوڑا سا دے دو، باقی سب تقسیم کر لو. اس طرح کرنا بھی جائز ہے. تو یہ وہ تمام صورتیں ہیں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹ میں گروپ میں بھی شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ، تو اس گروپ کے تھرو بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں آپ. یہ اس کی آسان اچھی بات یہ ہے کہ بس آپ یہ فارم ہے، اس فارم کو فل اپ کرتے جائیں گے، آپ کا وصیت نامہ خود بخود تیار ہو جائے گا. پھر وصیت میں کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا، تو یہ سیلف ایکسپلینٹری ڈاکیومنٹ ہے، خود بخود اس کے اندر وضاحتیں بھی نیچے لکھی ہوئی ہیں، احادیث وغیرہ بھی ہیں. تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ اس میں کام کیا جا سکتا ہے. کوئی سوال ہو تو ضرور چیٹ باکس میں لکھ دیجیے، اور تاکہ ہم جو ہے نا اس نشست کو یہاں ختم کرتے ہیں. اور اس لیے کہ ورنہ دوسرا سیشن ہے جس کو جاری رکھنا پڑے گا، تو ہم اس سے پہلے ہی اس کو یہاں پر ختم کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، ورنہ میں ایک کنکلوژن دیتا ہوں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا یا کیا کیا سیکھا. تو آج ہم نے اس کو شروع کیا کہ مال جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اس سے متعلق آیات اور حدیث. پھر وصیت کہتے کسے ہیں؟ اپنی موت کے بعد کسی کام کے کرنے کو وصیت کہتے ہیں. تو اس سے متعلق کچھ حدیثیں کہ وصیت کرنا ضروری ہے. اگر ہمارے پاس تھوڑا مال بھی ہے تو وصیت کرنا ضروری ہے. کہاں کہاں ضروری ہے؟ وصیت کرنے کے فائدے بہت سارے ہیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، موت کی تیاری بھی ہوگی،
سنت کا اتباع بھی ہے اس کے اندر، اور آپ کے بعد لوگ آپس میں جھگڑیں گے بھی نہیں۔ وصیت کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہے، اچھے کام ہیں، کوئی جائز ہے، اب یہ کرنا چاہیں تو کریں، وصیت نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ کبھی کبھار وصیت ناجائز اور حرام بھی ہوتی ہے، میں نے اس کی مثال دی تھی کہ میرے بعد اس زمین پر سینما بنا لینا وغیرہ وغیرہ۔ وصیت کرنے والے کی بھی کچھ شرائط ہیں، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور وصیت لکھنے کا طریقہ کار میں نے اس سلسلے میں ڈاکیومنٹ بھی آپ سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، تو آپ اس کو پورا دیکھ کر اس میں سے وصیت کو اپنی وصیت تیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم نے یہاں سے سوئچ کیا وصیت سے پھر وراثت کی طرف، اور ہم نے کہا وراثت تو وہ ہے جو خود بخود تقسیم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور خود بخود اس میں شیئرنگ آ جاتی ہے۔ وصیت وہ ہے جو مرضی کے مطابق، مرنے والے کی خواہش کے مطابق چلتی ہے، اور یہ 1/3 میں چلتی ہے، 1/3 سے زیادہ میں نہیں چلتی، اور یہ سب چیزیں موت کے بعد ہیں۔ اگر موت زندگی میں ہی، موت سے پہلے آپ اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہبہ کہلاتا ہے، گفٹ کہلاتا ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ پوزیشن پورا دیا جائے اور مرض الموت میں نہ کیا جائے۔ اس کے بعد رہ گئی وراثت، اس کو ہم نے اس کی تقسیم کو بھی سمجھ لیا، اور تقسیم کے متعلق تفصیلی مسائل کو ہم نے ذکر نہیں کیا، البتہ یہ ایک فلو چارٹ ہے جس کو ہم نے گو تھرو کیا کہ سب سے پہلے اس کا کفن کا خرچہ دیا جائے گا، اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی، اور اس کے بعد 1/3 میں وصیت کا نفاذ ہوگا، اور چوتھے نمبر پہ وہ رسامیں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ تو کچھ قرضوں کی ڈیٹیل بھی ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مسائل جو کہ عام طور پہ آتے رہتے ہیں، جیسے مشترکہ گھر ہے یا مشترکہ کاروبار ہے، ان